کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 16 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 190 تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر آخری صفحہ کے آخر میں ایک موضوع ہے کہ اظہار نظر صاحب کشف الغمہ۔ صاحب کشف الغمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کئی طریقے سے ہم تک پہنچی ہے کہ جس کا مضمون اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کائنات کے تمام افراد بشر پر بلند مرتبے کی وجہ سے برتری حاصل ہے سوائے ان کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر حضرت علی علیہ السلام کے۔ صفحہ نمبر 191 اور اگلا پیراگراف ہے کہ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہر بشر کی یہ فطرت ہے کہ وہ طبعی طور پر زندگی کو پسند کرتا ہے اور موت سے پریشان ہو جاتا ہے، یعنی موت سے بھاگنا چاہتا ہے اور خبر موت سے سخت غمگین ہو جاتا ہے، اور یہ فطری چیز ہر انسان میں برابر ہے، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول بھی خداوند عالم کے نزدیک اپنی عزت و عظمت اور نیک بختی یہ حیات جاودانی میں سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور موت سے گریزاں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی روایات منقول ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو عالم شباب کی پہلی منزل میں ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذت اور خوشیوں سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں اور ابھی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں گزری، اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور زینب و کلثوم جیسی پیاری اولاد بھی سامنے موجود ہے، اور علی علیہ السلام ایسا شوہر جس کی کائنات میں مثال نہیں موجود ہے۔ ایسے عالم میں جب باپ نے آپ کو موت کی خبر سنائی تو آپ اتنی زیادہ خوش ہوئیں کہ باپ کی موت والا صدمہ بھی بھول گیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یعنی اپنی زندگی کے ختم ہو جانے اور پیاری اولاد اور محبوب شوہر کے جدائی کا ذرہ بھر بھی آپ پر اثر نہ ہوا، بلکہ اپنی موت کی خبر سن کر آپ خوش ہو گئیں، لہٰذا آپ کی تعریف کرنے کے لیے بڑے بڑے مفکروں کی فکر دم توڑ دیتی ہے، واعظین کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور صاحبان معرفت کا عرفان جواب دے جاتا ہے، اور اس معظمہ بی بی کے فضائل و کمالات کی حقیقی ابتدا بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 192۔ اگلا موضوع ہے کہ سوائے معصوم کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی حقیقت اور اس کے مقام و مرتبہ کو اپنی ذات کے اندازے سے پہچانتا ہے اور اس سے زیادہ اس کا فہم و ادراک کام نہیں کرتا۔ اگلا پیراگراف دوسرے الفاظ میں یوں کہ انسان اپنے ہم پلہ انسان کو تو اپنی وجہ سے جان لیتا ہے، لیکن جو شخص درجات و کمالات میں اس سے بلند و بالا تر ہے اس کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی عاجزی کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لہٰذا اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے اور کوئی بھی حقیقت اور مقام زہرا سلام اللہ علیہ کو اس طرح نہیں پہچان سکتا جس طرح کہ وہ ہیں،
جو کچھ ہم جانتے ہیں یہ صرف احادیث کی وجہ سے ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا علم کتنا تھا، یعنی وہ کس قدر خدا کی وحدانیت پر یقین کامل رکھتی تھیں، اور ان کا دل سوائے محبت خدا کے، عبادت خدا کے کسی اور طرف مائل نہیں ہوتا تھا، اور وہ کس قدر ملاقات خدا کا شوق رکھتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے شوہر اور اولاد سے محبت بھی خدا ہی کی خاطر تھی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہ بی بی نے اپنے کردار و عمل، قول و فعل سے اور اپنے وجود اور اس کی خواہشات کو مٹا دیا، اور اس وحدہ لا شریک کے پرچم کو بلند کر کے ہر طرف لہرا دیا اور قیامت تک لہرانے کا سبب بنا دیا۔ اب اس بی بی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے زبانوں کی طاقت ہی کیا ہے، اور اس کی تعریف کو تحریر میں لانے کے لیے قلموں کی جرأت ہی کیا ہے، لہٰذا ہر شخص انہیں اپنے حساب سے دیکھتا ہے، جبکہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ یہ بی بی کے فضائل و کمالات کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر جو کتب کے سطروں میں، واعظ کے بیان میں، مفکر کی فکر میں، مبلغ کی تبلیغ میں موجود ہیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑی سلطنت کی تعریف ایک دودھ پیتے بچے کے سامنے بیان کی جائے۔ صفحہ نمبر 193، اور اگلا موضوع ہے کہ ولایت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور موت کی تمنا۔ اور یہ حدیث بھی جانی گئی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ولی خدا ہوئی ہیں، کیونکہ خدا سے دوستی کا ثبوت فقط شوق موت ہے، چونکہ موت ہی خدا سے ملاقات اور حجابات کی دوری کا تنہا وسیلہ ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی آیت نمبر 6 اور اس کا ترجمہ: اے رسول کہہ دو، اے وہ لوگو جو یہودی ہو، اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ضرور تم ہی لوگوں کے سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور اسی مقام پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ ابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب علیہ السلام موت سے اس طرح مانوس ہیں جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 194، اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ 8ویں ذی الحجہ کو مکہ سے حج کا احرام توڑ کر جا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ ہے، اس کے ترجمہ ہے کہ یعنی موت اولاد آدم کے لیے ایک ایسا گلو بند ہے جیسے کہ کسی حسین عورت کے گلے میں ہار ہوتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور میں حسین تو موت کا اس طرح مشتاق ہوں جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جس وقت تمہیں موت کا علم ہو جائے، اگر تو اس پر راضی اور خوش ہے تو خدا کا شکر ادا کر جس نے یہ خوشی اور شکر کرنے کی تجھے توفیق دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پہ ہماری 6 مجلس کا اختتام ہوتا ہے، اور اب 7ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے، اور اس کے بعد یہ تاریخ بتاریخ شب 6 شنبہ 19 جمادی الاول، اور نیچے اسی طرح 34/10/12/75، اور پھر آگے موضوع ہے عظیم تکلیف الہی ولایت اہل بیت ہے۔ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑی تکلیف ولایت اہل بیت کا موضوع ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث میں اس طرح منقول ہے کہ ترجمہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایک نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج، اور 5ویں ولایت ہے، اور اس میں کوئی تکلیف بھی ولایت جیسی نہیں ہے، یعنی باقی چاروں سے ولایت کا درجہ بلند و بالا تر ہے۔
اور اگلا پیراگراف ہے، اور اسی طرح سنی و شیعہ حضرات نے بہت سی احادیث کو ولایت کی عظمت کی تائید میں نقل کیا ہے، اور کتاب غایۃ المرام صفحہ 622 پر 5 حدیثیں سنی حضرات کی طرف سے اور 24 حدیثیں شیعہ حضرات کے طرف سے منقول ہیں۔ اور صفحہ نمبر 196، اسی مناسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تکلیف بھی بلند و عظیم نہیں ہے، بلکہ کوئی عمل بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس میں ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود و شامل نہ ہو، یعنی ولایت اہل بیت علیہم السلام کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ اگلا موضوع ابراہیم خلیل اللہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر پیغمبر مرسل اور ملک مقرب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جس قدر بھی شان و عظمت و جلالت و خلت سے نوازا ہوا تھا، اس کے باوجود جب آپ نے شیعان اہل بیت کے انوار کو دیکھا کہ وہ ستاروں کی طرح آفتاب اور ماہتاب اور ولایت کے ارد گرد موجود ہیں، تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں میں قرار دے، جیسا کہ سورہ الصفات آیت نمبر 83 کی تفسیر میں موجود ہے، اور یقیناً ابراہیم ضرور اس کے شیعوں اور بریکٹ میں پیروکاروں میں سے تھا۔ اگلا صفحہ ہے 197، اور موضوع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انوار اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا۔ چنانچہ تفسیر برہان میں جابر سے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل ہوا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ملکوت کو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بے نشان ابراہیم کے لیے نشان قرار دیا، تو خلیل اللہ نے عرش کے پہلو میں ایک نور کو دیکھا، تو عرض کی کہ پالنے والے یہ نور کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو میں نے اپنی تمام مخلوق سے برگزیدہ کیا ہے۔ اور اسی نور کے پہلو میں خلیل اللہ نے ایک اور نور دیکھا، تو عرض کی کہ یہ نور کس کا ہے؟ جواب ملا یہ نور علی بن ابی طالب کا ہے، جو میرے دین کی تبلیغ میں ایک مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر 2-3 نور اور دیکھے، تو عرض کی خدایا یہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا یہ پہلا نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، جو محبان پنجتن پاک کو جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے بچائے گا، اور دوسرے 2 نور انہی معظمہ بی بی کے فرزند حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ اگلا پیراگراف پھر جناب خلیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کے علاوہ یہ اور نور جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا یہ وہ 9 امام ہیں جو نسل علی علیہ السلام اور بطول علیہ السلام میں صلب حسین علیہ السلام سے ہوں گے۔ اور جناب ابراہیم نے عرض کی خدایا تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ان کے تعارف مجھے کرا دے۔ جواب ملا اے ابراہیم علیہ السلام یہ پہلا سید سجاد زین العابدین علی ابن الحسین ہے، اور دوسرا ان کا بیٹا محمد بن علی ہے، اور تیسرا ان کا بیٹا جعفر ابن محمد ہے، اور چوتھا ان کا بیٹا موسیٰ ابن جعفر، اور پانچواں ان کا بیٹا علی ابن موسیٰ، اور چھٹا ان کا بیٹا محمد بن علی، اور ساتواں ان کا بیٹا علی ابن محمد اور آٹھواں ان کا بیٹا حسن بن علی علیہ السلام ہے، اور نواں ان کا بیٹا حضرت حجت القائم المہدی علیہ السلام ہے۔ صفحہ نمبر 198۔ اگلا موضوع ہے شیعان علی علیہ السلام کے نشانی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کچھ نور ہیں، ان انوار مقدسہ کے ارد گرد دیکھ رہا ہوں، یہ کون سے نور ہیں؟ جواب ملا یہ بزرگواران شیعان علی علیہ السلام ہیں۔ جناب خلیل نے عرض کی شیعان علی علیہ السلام کی مثال
شیعان علی علیہ السلام کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی 51 رکعت نماز پڑھنا ہے، جن میں 17 رکعت واجبہ نماز پنجگانہ یومیہ ہے اور 34 رکعت نماز نافلہ ہے۔ رات اور دن میں دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے ہوں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ قنوت پڑھنے والے ہوں گے، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہوں گے۔ اور جناب ابراہیم نے جب یہ سنا تو فوراً عرض کی، یا اللہ مجھے شیعہ علی علیہ السلام بنا دے، وانا من شیعۃ ابراہیم۔ اور یہ اگلا موضوع ہے نعمت الہی ولایت کا دسترخوان۔ یہ مقام اہل بیت علیہ السلام جو عرض کیا گیا ہے، یہ انہی کے ساتھ مختص ہے جو انہی کی شایان شان ہے۔ دوسرا کوئی بندہ بھی اس مقام کی حقیقی رفعت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ ان مقدس ہستیوں کے توسط سے خداوند عالم نے جو ایک وسیع دسترخوان ولایت بچھایا ہوا ہے، اس دسترخوان تک پہنچنے کے لیے جو بھی جس قدر کوشش کرے گا، اسی قدر وہ کمالات اور شرافت کی منازل کو حاصل کرے گا۔ ولایت کے معنی اگر واو انورٹڈ کاماز میں ہے، واو کی زبر سے ہو جیسے ولایت، تو اس کا معنی محبت اور دوستی کا ہوگا، اور اگر زیر کے ولایت کے ساتھ ہو جیسے، تو پھر تابع داری اور پیروکاری کے معنی ہوں گے۔ اگلا پیراگراف، لہٰذا اہل بیت کی محبت میں یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ محبت کرنے والے شخص کو زمین سے آسمان کی بلندی تک لے جا سکتا ہے، اور ان کی تابعداری کے نور میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ محبت کرنے والے کی عمل میں ہر قسم کی کمی کو زیادتی میں اور پستی کو بلندی میں تبدیل کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں اندھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی محبت کا نور وہاں روشنی کر دے گا۔ قرآنی آیات میں اس نعمت عظمیٰ کی طرف بہت زیادہ اشارے موجود ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے۔ اب اگلا موضوع ہے کہ بروز محشر اس نعمت کا سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر ہے اور آیت نمبر 8، ترجمہ ہے کہ پھر البتہ تم سے اس دن قیامت کے دن، یعنی یہ بریکٹ میں ہے، نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ کتاب غایۃ المرام صفحہ 258 پر 3 حدیثیں سنی حضرات اور 13 احادیث شیعہ حضرات کے طریق سے منقول ہیں کہ اس آیہ مجیدہ میں نعیم نعمتوں سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، جن میں سے ایک روایت کو ہم یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 200۔ ٹھنڈا پانی، پاک کھانا اور سکون کی نیند، یہ موضوع ہے۔ آگے ہے کہ شیخ صدوق نے کتاب عیون اخبار الرضا میں ابراہیم بن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن ہم حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں کوئی بھی نعمت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے کو ہے۔ تو بعض دوسرے فقہا جو مجلس امام میں بیٹھے ہوئے تھے اس آیہ مجیدہ کو پڑھنے لگے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ دنیاوی نعمت ہے، وہ نعمت ٹھنڈا پانی ہے جس کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ امام علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا کہ مجھے تمہاری اس تفسیر پر اعتراض ہے، کیونکہ نعیم کی جو تم تفسیر کر رہے ہو اس قسم کی تو کوئی تفسیریں میرے دادا حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں کی گئی تھیں، جیسا کہ میرے باپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ میرے باپ کے سامنے ایک گروہ کہنے لگا
کہ نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، دوسرا گروہ کہنے لگا نعیم سے مراد پاک کھانا ہے، تیسرا گروہ کہنے لگا نعیم سے مراد سکون کی نیند ہے۔ تو صادق آل محمد علیہ السلام نے غصے میں آ کر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس احسان کا سوال وہ کیوں کرے گا، جبکہ وہ مخلوق سے کہتا ہے کہ احسان کر کے جتلانا بری بات ہے۔ تو پھر خداوند عالم جس چیز کو مخلوق کے لیے پسند نہیں کرتا اسے اپنے لیے کب پسند فرمائے گا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 201۔ اگلا موضوع ہے کہ حقیقی نعمت ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، لہذا وہ حقیقی نعمت جس کا بروز محشر توحید و نبوت کے بعد سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت، دوستی اور تابعداری ہے۔ پس جس شخص نے بھی اس تکلیف کو برداشت کیا ہوگا، یعنی موالات اہل بیت نبوہ کو قائم رکھا ہوگا جو ایک حقیقی نعمت ہے، اسے دوسری نعمت ہے حقیقی اور دائمی سے نوازا جائے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اگلا پیراگراف ہے، اور میرے باپ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، مرنے کے بعد آدمی سے جو پہلا سوال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری ختم نبوت اور تیری ولایت کا ہوگا، یعنی شہادت توحید نبوت کے بعد اے علی علیہ السلام تیری ولایت کا سوال ہوگا، اور جو کوئی توحید و نبوت کے بعد تیری شہادت کا اعتقاد رکھتا ہوگا، اقرار کرتا ہوگا، اسے بہشت میں جگہ دی جائے گی۔ یہ اگلا موضوع ہے بروز محشر کا آخری سوال، اور اس صفحے کا یہ آخری لائن، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب صفحہ نمبر ہے 203، اور یہاں پہ ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئَلُونَ، سورہ الصفات اور آیت نمبر 24، اور انہیں ٹھہرا دو، یقیناً ان سے سوال کیے جانے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، 8 حدیثیں سنی حضرات نے اور 6 حدیثیں شیعہ حضرات نے نقل کی ہیں۔ یہ ولایت کا سوال ہے، یہاں صرف ایک روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو خداوند عالم 2 فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ تم پل صراط پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو بھی جنت کی طرف مت جانے دو مگر اسے جس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا پروانہ راہداری ہو، جنت میں جانے دو، ہاں جس کے پاس علی علیہ السلام کی تحریر نہ ہو اسے جہنم کی آگ میں گرا دو۔ اور یہی ہے قول خداوند عالم کا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئَلُونَ۔ اگلا پیراگراف ہے، میں نے عرض کی کہ میری جان آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروانہ راہداری سے کیا مراد ہے؟ کوسچن مارک۔ فرمایا، وہ ایک ایسا خط ہے جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول اللہ۔ اگلا پیراگراف ہے کہ سنی حضرات نے اس سلسلے کی بہت سی روایات کو نقل کی ہے۔ اسی کتاب غایت المرام کے باب نمبر 54 اور 55 میں 10 حدیثیں سنی حضرات اور 7 شیعہ حضرات کے طریق سے نقل ہوئی ہیں۔ اسی طرح باب نمبر 52 میں 4 عامہ اور 5 حدیثیں خاصہ کی طرف سے نقل ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن ولایت اہل بیت علیہ السلام کا سوال ہوگا۔ یہاں صرف ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں، اور یہاں اگلا یہ ہے، اگلا صفحہ ہے 203، اور موضوع ہے کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ موافق بن احمد نے متصل سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا،
ترجمہ ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے گا جب تک وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا۔ پہلا سوال، تو نے اپنی جوانی کہاں اور کیسے گزاری، یعنی اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ کویسچن مارک۔ دوسرا سوال، تو نے اپنے وجود کو کس شغل میں مبتلا رکھا؟ کویسچن مارک۔ تیسرا سوال، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھا سوال، حضور نے فرمایا یہ ہماری اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا سوال ہوگا کہ ان سے تو نے محبت کی ہے یا نہیں؟ اگلا پیراگراف، عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کویسچن مارک۔ حضور نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے بعد میری دوستی کی علامت اس علی علیہ السلام کی دوستی ہے۔ مذکورہ کتاب کے باب 46 اور 47 میں 16 حدیثیں سنی حضرات سے اور 29 شیعہ حضرات سے نقل ہیں کہ نجات کا وسیلہ اور قبولیت اعمال کا سبب فقط اور فقط ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے، اور چونکہ اس ولایت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں، تفصیل کے لیے آپ کتاب مزبور اور بہار الانوار جلد 7 کی طرف رجوع فرمائیں تاکہ اس ولایت نعمت اہل بیت کی بزرگی کو آپ جان سکیں۔ صفحہ نمبر ہے یہ 204۔ یہیں پہ ہم اپنے آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔